وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو قرآن کا پیغام سناتے ہیں، ہم آپ کو قرآن کی آواز سناتے ہیں، غور کیجئے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو یہ اللہ کے علاوہ اپنا الہ سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی کیفیت قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی پہ اگنے والے چھلکے کے بھی مالک۔ قرآن کہتا ہے یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، وہ رسول کریم ہو، علی مرتضی ہو، حسنین کریمین ہو، پیر اور بابے اور بزرگ ہو، نیک اولیاء اللہ ہو، عباد امثالکم، جو کچھ بھی ہیں تمہاری طرح کے انسان ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ جس طرح تم انسان ہو اللہ کے بندے ہو، یہ بھی انسان اور اللہ کے بندے ہیں۔ سننے والے کہیں گے دیکھو جی کتنے گستاخ ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ شیعہ بھی اللہ کا گستاخ ہے اور بریلوی بھی اللہ کا گستاخ ہے، اور دونوں شیعہ اور بریلوی بھائی بھائی ہیں، اور اس کا اعتراف خود بریلویوں کے اتنے بڑے پادری صاحب کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھیے اور خود اندازہ لگائیے، اگر شیعہ کافر ہے تو بریلوی کون ہے؟ جنت کا کون ہے؟ جنت کا خالق اللہ ہے، مالک حسین ہے۔ حسین نے اللہ کو جنت کی موما کی قیمت دے کے جنت خرید لی ہے۔ علی کے لال کی مرضی 1000 رکعت میں نہ دے، حسین کی مرضی 1 آنسو میں دے، تو بھی اس میں بولنے والا۔ یہاں پہ دیکھا کہ شیعہ بکواس کرتا ہے کہ جنت حسین دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جنت نہیں دے سکتا، اور اگلی ویڈیو میں دیکھیے بریلوی شیعہ کہتا ہے کہ دعائیں قبول کرنے والا حسین ہے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ اب ان دونوں ویڈیو کو بغور دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ کیا یہ دونوں مسلمان ہیں؟ علیہ السلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں دعا مانگتا ہوں حسین سے، اللہ سے نہیں، حسین سے، اور اگر کوئی کہے پیر صاحب یہ شرک دینے والا اللہ ہے، نہیں اللہ نہیں دیکھا، نہیں اللہ نہیں دیکھا، حسین دیتے ہیں، علی دیتے ہیں، رسول دیتے ہیں۔ بریلوی کی ویڈیو آپ نے دیکھی، بریلوی بکواس کرتا ہے کہ حسین ہی سب کچھ دیتا ہے، اللہ کچھ نہیں دیتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ ہم کو بچائے گا، اللہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں کرتا، بچانے کے کو آئے گا، اللہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں کرتا، بچانے کے کو آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے؟ کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو عیسائی عالم نے کہا عبد القادر آپ کے قرآن میں خود لکھا ہے، عیسیٰ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ یہ تو قرآن میں ہے قم بإذن اللہ۔ تو غوث اعظم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو قم بإذن اللہ کہتے تھے، وہ عیسیٰ تھے جو قم بإذن اللہ کہتے تھے۔ قبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا، عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اور ایک میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے آبا سے پہلے، اجداد سے پہلے، ماں سے پہلے، اجداد سے پہلے، میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے آبا سے پہلے، اجداد سے پہلے، اجداد سے پہلے، میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے آبا سے پہلے، اجداد سے پہلے۔ سمجھا بھی کہ غوث کے معنی کیا؟ غوث کون ہے؟ جو فریاد رس۔ غوث اعظم کون ہے؟ جو سب سے بڑا فریاد رس۔
کیا قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے سامنے نہیں آئی؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی ولی۔ تو جب خدا کے سوا کوئی ولی ہے ہی نہیں، کوئی فریاد رس ہے ہی نہیں، کوئی مددگار ہے ہی نہیں، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کو مددگار قرار دو؟ اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا حاجت روا بنایا تم مشرک ہو گئے۔ اب تم نے اگر کسی کو خدا کے سوا مشکل کشا کسی کو کہا تو تم مشرک ہو گئے۔ اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا غوث یا غوث اعظم کہا تم مشرک ہو گئے۔ اب اگر تم نے کسی کو خدا کے سوا ولی دوست قرار دیا تم مشرک ہو گئے۔ اگر تم نے مالک و ناصر قرار دیا تم مشرک ہو گئے۔ سنا آپ نے؟ ابھی جو کچھ میں بک رہا تھا یہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر ہے۔ ابھی جو کچھ میں بک رہا تھا یہ اس آیت کی جاہلانہ تفسیر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ظالم قرآن کی آیات کو جانتے ہیں، توحید کے دلائل کو جانتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن پیٹ کے لیے، دنیا داری کے لیے، پیری مریدی کے لیے، دنیا کی 4 دن آرام اور آسائش سے گزارنے کے لیے اس جہنم کی آگ کو پتہ نہیں کیسے برداشت کریں گے۔ ان کی کیفیت، ان کی مثال اللہ کہتا ہے مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، مکڑی بھی تو گھر بناتی ہے، وہ بھی سارا دن بھاگتی ہے، وہ بھی جالا بنتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنكَبُوتِ، لیکن سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی دلائل دیتے ہیں، یہ بھی اپنے مریدوں کو راضی کرتے ہیں، لیکن سب سے کمزور اور بولتے جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہے ویسے مشرک کی دلیل کمزور ہے۔ بیت المقدس پہ یہودیوں کا قبضہ تو اللہ بیت المقدس کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، قبضہ تو اللہ بیت المقدس کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ بیت المقدس جو قبلہ اول ہے آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ سارے واقعات رکھیے اور ان منوسے سے پوچھئے، ان وہابیوں سے کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ پیر جیلانی تو طاقت نہیں رکھتے، تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ طاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ بولو اللہ کو طاقت ہے یا نہیں؟ اللہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ نا وہاں بھی تو بولتے نا سارے اختیاروں کا مالک اللہ، مانگو تو اللہ سے، مدد وہی کرتا ہے، طاقت وہی رکھتا ہے۔ تو پوچھو کہ جب بغداد میں میزائل پھینک رہے تھے تو پیر جیلانی نے کلٹی کیوں نہیں کر دیا؟ جب کعبے میں حاجی شہید ہو رہے تھے تو اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا؟ جب حجر اسود اکھاڑا جا رہا تھا تو اللہ نے اپنے حجر اسود کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب کعبے کا غلاف جل رہا تھا تو اللہ نے اپنے غلاف کعبے کے غلاف کو کیوں نہیں بچایا؟ جب 50,000 حاجی کعبۃ اللہ میں مارے جا رہے تھے اللہ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب صحابہ مسجد نبوی میں شہید ہو رہے تھے اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب نبی کی مسجد میں گھوڑے باندھے جا رہے تھے اللہ نے اپنے مسجد کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب ممبر پہ شراب پی جا رہی تھی اللہ نے ان پر عذاب فوراً کیوں نہیں بھیج دیا؟ ارے جب بابری مسجد چلے گئی عذاب کیوں نہیں آیا؟ بیت المقدس چلا گیا عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو پہلے ان سوالوں کے تو کیا یہ بھی کہیں گے کہ اللہ بھی مجبور، اللہ بھی بے بس؟ فوراً وہابڑی بولے نہیں اللہ کی حکمت تھی۔ اچھا تو منوس یہاں بھی تو غوث پاک کی حکمت ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔